السلام علیکم، میرا نام نبی لبین ہے اور میں کلاس 7A کی داسا اسکول نارتھ کراچی کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کے میرے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ میرے فادر محمد علی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے کیریئر کو کیسے شروع کیا اور آپ اس وقت کس مقام پر ہیں؟ فین کے مطابق کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دینا پسند کریں گے؟ یہ بتائیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دنیا میں گزشتہ سالوں میں بہت سی ٹیکنالوجیکل چینجز آئیں تو اس کا آپ پر کیا اثر پڑا؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو ناکام ہوتے دیکھا اور ان سب کی وجوہات کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، کامیابی اور ناکامی یہ دونوں فیکٹر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے میں۔ بنیادی طور پر میں اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی لائف کے اندر تو وہ کنسسٹنسی سے کام کریں۔ دیکھیں، ہمارے مذہب نے بھی کنسسٹنٹ ہونے کو پسند کیا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز ایک دن پڑھتے ہیں اور دوسرے دن نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک وقت پڑھتے ہیں دوسرے وقت نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنسسٹنسی کو پسند فرمایا ہے۔ جو بھی کام کنسسٹنسی سے کیا جاتا ہے اس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی تعلیم حاصل کریں، جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی اگر آپ اسپورٹس مین ہیں، اسپورٹس میں کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کسی اور شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو کنسسٹنٹلی اس پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کنسسٹنٹلی کام نہیں کرتے، اگر آپ 2 مہینے لگ کر کام کرتے ہیں اور 3 مہینے آرام کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو 2 مہینے کا کام ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کنسسٹنسی سے کام کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس۔ عام طور پہ جب بچوں کی بات نہیں مانی جاتی تو بچے غصہ آ رہے تھے، تو آپ بھی کیا اپنے بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے؟ جی بالکل، بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں وہ عموماً غصے میں آ جاتے ہیں جب ان کی بات نہیں مانی جاتی، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بچے سیکھتے بھی ہیں اور ان کے ٹیچرز، ان کے پیرنٹس ان کو سکھاتے بھی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ غصہ جب کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور آپ کے اندر بہت ساری بیماریاں کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو غصہ جب بھی آ رہا ہو تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ پانی پی لیں، آپ وضو کر لیں۔ ہمیں بہت ساری اس طرح کی تلقین فرمائی ہے تاکہ غصے سے ہم بچیں، کیونکہ جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ بنیادی طور پر شیطان کی طرف سے ایک وار ہوتا ہے، اور ہمیں اس شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بچے غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں وہ بہت کامیاب بچے ثابت ہوتے ہیں، اور جو بچے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے وہ بہت ساری چیزوں میں ویکنیسز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میری بچوں سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور اس وقت دیکھیں جو معاشرہ چل رہا ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے، ہمارا اسلام بھی یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، اور اگر کوئی شخص ہمارے لیے برا کرتا بھی ہے تو ہم اس پر صبر کریں۔ دیکھیں، صبر کرنے سے بھی اللہ کریم نے اس میں بہت اجر رکھا ہے۔ جب کوئی بچہ، کوئی بڑا صبر کرتا ہے تو اس میں اللہ کریم کی طرف سے صبر کا اجر بھی ملتا ہے، وہ دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، وہ آخرت میں بھی ملے گا۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ حضرت علی کا بھی یہ قول ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر زیادہ جسمانی طاقت ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں بچوں کی علمی صلاحیت کو کیسے بڑھانا چاہیے؟
اچھا دیکھیں، علمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ بچوں کو مختلف فیئرز میں مختلف جگہوں پر تاریخی مقامات پر لے کر جاتے ہیں، تو ان تاریخی مقامات پر جب لے کر جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی بچوں کو گائیڈنس دی جائے ان مقامات کے حوالے سے، اور اس کے بعد بھی ان سے کچھ نہ کچھ اسائنمنٹ لیا جائے. اور نہ صرف تاریخی مقامات پر بلکہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے جگہ ہو سکتی ہے، جیسے ہمارا ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، یہاں پہ بھی بچوں کو بلایا جا سکتا ہے اور ان کو اس کی انفارمیشن دی جا سکتی ہے ادارے کے حوالے سے. اسی طرح سے بینکس ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے مختلف فیکٹریز ہو سکتی ہیں، انڈسٹریز ہو سکتی ہیں، بہت ساری جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں سے جانے سے بچوں کو ایک ایکسپوجر ملے گا اور علمی طور پر ان کی ذہنی صلاحیت تھوڑی سی اور بہتر ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہت سارے پریکٹیکل اسپیکٹ میں سمجھانا چاہیے. مثلا جیسے میں نے ایک جگہ یہ سنا تھا یا پڑھا تھا کہ ایک اسکول کے اندر ایک کینٹین تھی جہاں پر اس کینٹین میں کوئی بھی شخص نہیں تھا کہ جو وہاں پر سامان بیچتا تھا، بلکہ سامان رکھا ہوا تھا اور اس سامان پر ٹیگ لگا ہوا تھا کہ یہ سامان کتنے قیمت کا ہے. اب وہ بچہ جاتا تھا، وہ ٹیگ ہٹاتا تھا، جتنے پیسوں کا ہوتا تھا وہ ایک غلہ بنا تھا، اس غلے کے اندر آپ ڈالتے تھے. اچھا، اس سے کیا ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ اس سے ہم بچوں کو بیسیکلی آنیسٹی سکھاتے ہیں. ہم یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے آنیسٹ ہو کر کام کرتے ہیں، آپ نے آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا، جب بھی آپ پریکٹیکل اسپیکٹ میں اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا لانگ لاسٹنگ اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک میڈیکل سینٹر میں کام کرتے ہیں، تو آپ کے پاس بچوں کے متعلق کس طرح کے مسائل آتے ہیں؟ اچھا، بچے عموماً بہت سارے مسائل کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ریسٹ پراپر نہیں مل رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ سے کچھ بچوں کے ساتھ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ قبض ان کو ہو جاتا ہے. کبھی وہ پیٹ میں درد کی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، کبھی وہ سر کے درد کی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں. بہت ساری دفعہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہڈیوں میں اور جوڑوں میں درد کی وجہ سے آتے ہیں، جو کہ بیسیکلی وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم ان کو جو بھی ہمارے پاس پیڈیٹیشین ہیں، بچوں کے ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کو معائنہ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ میری جب پیڈیٹیشین سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بچے چونکہ باہر کی غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی غذائیں جو کہ ان ہیلدی فوڈ ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہیلدی فوڈ جو کہ گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے یا فریش فروٹ ویجیٹیبلز جو موجود ہوتی ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، ڈرائی فروٹس کا استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری کمیاں موجود ہو جاتی ہیں نا. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے اگر وہ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے رہیں اور ان ہیلدی فوڈ سے بچتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کمی کو دور کر پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچوں کے اندر بیماری کا پہلا کاز ہوتا ہے وہ ماؤتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ماؤتھ سے وہ بیماری اندر جاتی ہے. اچھا، وہ ماؤتھ سے بیماری کس طرح سے جاتی ہے کہ آپ کے اگر دانت صاف نہیں ہوتے، آپ چاکلیٹ یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کلین نہیں کرتے پراپرلی، تو آپ کے دانت میں بیماریاں جنم لینے لگ جاتی ہیں. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دانتوں کا صحیح طرح سے صفائی رکھیں اور دانتوں کا علاج کرواتے رہیں، معائنہ کرواتے رہیں. الحمدللہ ہمارے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے فرائیڈے کو فری ڈینٹل چیک اپ ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس موقع پر بچوں کو کیا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ سے ہمارے سارے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے جو کہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور اس قرآن میں دنیا کے سارے علوم موجود ہیں. تو ہم اگر اس قرآن کو
پابندی سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں دنیا کے بہت سارے علوم اس قرآن میں ملتے جائیں گے اور اپنی اصلاح کی بہت ساری باتیں ہمیں ملیں گی. تو میرا پہلا پیغام تو بچوں کو یہی ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے میں اپنا ٹائم انویسٹ کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکے. دوسری بات یہ کہ بچے جہاں تک اس طرح کا آج کا انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بچے تھوڑے سے ایروگینٹ ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ. تو بچوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ان کے ٹیچرز ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں یہ سب ان کے خیر خواہ ہیں، یہ سب ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں، یہ سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سب ان کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی بڑے بات کرتے ہیں، بیسکلی وہ ان کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے نہ کہ نیگیٹو ان کو لیں. تو وہ جتنا پازیٹیو لیں گے، جتنا ان بڑوں کی باتوں پر عمل کریں گے، ان کے ایکسپیرینس سے لرن کریں گے، ڈیفینیٹلی ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ آئے، اور آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اور آپ لوگوں کو اس میں بہت کچھ لرنے کو ملا ہوگا. تو تب تک دیکھتے رہیے RJ Fun World. بائے بائے.